وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد.
مولا چاہیے، تذکرہ پھر آسماں والوں کا ہونا چاہیے۔ میسم و سلمان و مالک بوذر و کمبر کے ساتھ، میسم و سلمان و مالک بوذر و کمبر کے ساتھ اب ہمیں بھی عشق حیدر والے آنا چاہیے۔ میسم و سلمان و مالک، میسم و سلمان و مالک بوذر و کمبر کے ساتھ اب ہمیں بھی عشق حیدر والے آنا چاہیے۔ انبیاء بیٹھے ہیں پہلو میں سر فرش ادا، انبیاء بیٹھے ہیں پہلو میں سر فرش ادا، اس سے باعظمت تبرک اور اب کیا چاہیے؟ انبیاء بیٹھے ہیں پہلو میں سر فرش ادا، اس سے باعظمت تبرک اور اب کیا چاہیے؟ کربلا کے بعد بولا دہر کا ہر انقلاب، کربلا کے بعد بولا دہر کا ہر انقلاب، فتح پانے کے لیے سرور کا جذبہ چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو بھلا اس کی بیان، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو بھلا اس کی بیان، برسر معراج رب کو جس کا لہجہ چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو بھلا اس کی بیان، برسر معراج رب کو جس کا لہجہ چاہیے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں کہ اپنا غم خطرہ فقط ہے اور سمندر شے کا غم، اپنا غم خطرہ فقط ہے اور سمندر شے کا غم، اپنا غم خطرہ فقط ہے اور سمندر شے کا غم، اپنا ہر قطرہ سمندر میں ملانا چاہیے۔ اپنا غم خطرہ فقط ہے، اپنا غم خطرہ فقط ہے اور سمندر شے کا غم، اپنا ہر قطرہ سمندر میں ملانا چاہیے۔ سر اٹھا کے آئی ہیں سامنے پھر بدعتیں، سر اٹھا کر آئی ہیں پھر سامنے بدعتیں، وقت کے ہارون کو پھر کوئی موسیٰ چاہیے، وقت کے ہارون کو پھر کوئی موسیٰ چاہیے۔ جب علی نے لہجۂ عصمت میں مانگی ہے دعا، جب علی نے لہجۂ عصمت میں مانگی ہے دعا، مدحت عباس کو عصمت کا لہجہ چاہیے۔ جب علی نے لہجۂ عصمت میں مانگی ہے دعا، جب علی نے لہجۂ عصمت میں مانگی ہے دعا، مدحت عباس کو عصمت کا لہجہ چاہیے۔ مقطع سماعت فرمائے حضرات کہ میں ہوں منبر پر رضا اور فرش پر ہے پنجتن، میں ہوں منبر پر رضا اور فرش پر ہے پنجتن، اور صلہ مدحت کا اس سے بڑھ کر ہم کو چاہیے، اور صلہ مدحت کا اس سے بڑھ کر اب کیا چاہیے؟ میں ہوں منبر پر رضا اور فرش پر ہے پنجتن، اور صلہ مدحت کا اس سے بڑھ کے اب کیا چاہیے؟ صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمائیں کہ حر کی اطاعت کر کے تو دیکھیں حر کے مقدر جیسے لوگ، حر کی اطاعت کر کے تو دیکھیں حر کے مقدر جیسے لوگ، شیشہ بھی ہو سکتے ہیں ایک رات میں پتھر جیسے لوگ، شیشہ بھی ہو سکتے ہیں ایک رات میں پتھر جیسے لوگ، آج اگر وہ کرب و بلا پر جان بھی دے تو کم ہوگا، آج اگر وہ کرب و بلا پر جان بھی دے تو کم ہوگا، حر کو کئی دن بعد ملے ہیں صحرا میں گھر جیسے لوگ، آج اگر وہ کرب و بلا پر جان بھی دے تو کم ہوگا، حر کو کئی دن بعد ملے ہیں صحرا میں گھر جیسے لوگ۔ کہ گھر جیسے لوگ، شہر اعضا کوفہ تو نہیں ہے پھر بھی مگر ہوشیار رہو، شہر اعضا کوفہ تو نہیں ہے پھر بھی مگر ہوشیار رہو، دل میں اتر جاتے ہیں بڑے انداز سے خنجر جیسے لوگ،
दश्ते करबो बला। आखिर किसकी प्यास बुझाने आए हैं दश्ते करबो बला, अपनी मशकें खोले हुए सहरा में समंदर जैसे। अपनी मशकें खोले हुए सहरा में समंदर जैसे लोग। देखिए इसका मिसर सानी जो है वो जोश मलियाबादी की नज़्म में आपने सुनी होगी कि अपनी मशकें खोले हुए सहरा में समंदर जैसे लोग, जोश के जुमले याद हैं मुझको गर ये पसे ताईस सही। जोश के जुमले याद हैं मुझको गर ये पसे ताईस सही, मौत से लोहा ले सकते हैं सिर्फ 72 जैसे लोग। जोश के जुमले याद हैं मुझको गर ये पसे ताईस सही, मौत से लोहा ले सकते हैं सिर्फ 72 जैसे लोग। वो तो जड़ी को इज़्न नहीं था शाह की जानिब से वरना, वो तो जड़ी को इज़्न नहीं था शाह की जानिब से वरना, ज़रबत हैदर देखते रन में मरहबो अंतर जैसे लोग। वो तो जड़ी को इज़्न नहीं था शाह की जानिब से वरना, ज़रबत हैदर देखते रन में मरहबो अंतर जैसे लोग। और शाह से बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए, शाह से बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए, नूर से टकराने को चले हैं शाम के नौकर जैसे। शाह से बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए, नूर से टकराने को चले हैं शाम के नौकर जैसे लोग। ये शेर देखिए मातम की सीना धनी होती है, एक मंजर कशी है। फरमाए कि नूर से टकराने को चले हैं शाम के नौकर जैसे लोग, मातम शय का जोश खुदा रखे कि मुझे महसूस हुआ, मातम शय का जोश खुदा रखे कि मुझे महसूस हुआ, आज सितारों को छू लेंगे हाथ बढ़ाकर जैसे लोग। आज सितारों को छू लेंगे हाथ बढ़ाकर जैसे लोग, और शाह के जैसा ढूंढने वाले ढूंढ मगर ये याद रहे, शाह के जैसा ढूंढने वाले ढूंढ मगर ये याद रहे, आज भी दुनिया ढूंढ रही है बूज़र कंबर जैसे लोग। शाह के जैसा ढूंढने वाले ढूंढ मगर ये याद रहे, आज भी दुनिया ढूंढ रही है बूज़र कंबर जैसे लोग। और बस आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा लें कि आज भी दुनिया ढूंढ रही है बूज़र कंबर जैसे लोग। कई बात में मालूम कि वो किसी मिनिस्टर ने कहा था कि मुट्ठी भर जैसे लोग, तो मुलाज़ा फरमाएं कि आज भी दुनिया ढूंढ रही है बूज़र कंबर जैसे। क्या ये करिश्मा कम है कि चारों समत दिखाई देते हैं, क्या ये करिश्मा कम है कि चारों समत दिखाई देते हैं, उसके अलम के साए में आकर कुछ मुट्ठी भर जैसे। जोश के जुमले याद है मुझको गर ये पसे ताईस सही, मौत से लोहा ले सकते हैं सिर्फ 72 जैसे। मौत से लोहा ले सकते हैं सिर्फ 72 जैसे लोग। ये लखनऊ में कुछ हजरात हैं जिनके लिए ममता है, इसलिए मुलाज़ा फरमा लें कि आज ये हमसे शौक़ अदावत कोई नया अफसाना नहीं, आज ये हमसे शौक़ अदावत कोई नया अफसाना नहीं, बुग़्ज़ व हसद की इज़्ज़त पर रहे हैं दहर में अज़हर जैसे लोग।
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہدیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس دین اسلام ہے. اس آیت میں ظاہر اسلام کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے اور باطن تمام مذاہب اور تمام ادیان کی تردید کی جاتی ہے، اس لیے کہ عبادات ہر مذہب میں ہیں، تصور خیرات ہر مذہب میں ہیں، لیکن جو اہمیت حقوق الناس کی مذہب اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہاں سب کا برابر سے حق رکھا گیا. بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، بیٹوں کا اولادوں کا ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا اپنی اولادوں کا کیا حق ہے، استاد کا شاگرد پر کیا حق ہے، شاگرد کا استاد پر کیا حق ہے، ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے، مسافر کا مسافر پر کیا حق ہے. تو یہاں سب کا برابر سے حق رکھا گیا، اس لیے کہ اسلام دیوانوں کا مذہب نہیں ہے، عقل مندوں کا مذہب ہے. یا یوں کہا جائے کہ اسلام ان کا مذہب ہے کہ جن کے در پر آنے والا ہی عقل مند کہلاتا ہے، جن کے در پر آنے والا ہی عقل مند کہلاتا ہے. تو یہاں سب کا برابر کا حق رکھا گیا. اب آپ قرآن مجید پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا اقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ہے اللہ کا حق اور زکوٰۃ ہے بندوں کا. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا اعلان کرتے ہوئے حقوق الناس کی اہمیت کو سمجھایا. ایک رخ ہے جس کو پیش کرنا اس وقت نئے رخ سے بات ہے، توجہ کرتا ہوں. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا اعلان کیا تاکہ دنیا حقوق الناس کی اہمیت کو سمجھے اور بندوں کے حق کے اعلان میں اور اپنے حق کے اعلان میں کسی کو وسیلہ بھی نہیں بنایا. بلا فاصلہ تذکرہ کیا تاکہ سمجھو کہ جب ان کا حق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ان کا حق بھی سمجھ میں آ جائے گا. ان کا حق سمجھو. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتیت الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں. تو نماز ہے اللہ کا حق اور زکات ہے بندوں کا حق. اور زکات اس سواری کو کہتے ہیں کہ جو نماز کو اللہ تک لے کر جاتی ہے. زکات اس سواری کو کہتے ہیں
کہ جو نماز کو اللہ تک لے کے جاتی ہے. اور پھر حدیث میں وارد ہوا کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. یہ غور کیجئے گا, جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اب یہ بتائیے زکوٰۃ ہے حق کس کا؟ کہ ہمارے آپ جیسے گناہگار بندوں کا حق ہے. جو ہماری زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ ہمارے آپ جیسے گناہگار بندوں کا حق ہے. تو فیصلہ کیجئے کہ اگر کوئی گناہگار بندوں کا حق نہ ادا کرے تب تو اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا. تو کوئی معصوم بندوں کا حق نہ ادا کرے تو اللہ اپنی عبادت کیسے قبول کر لے گا؟ بھئی اگر کوئی معصوم بندوں کا حق نہ ادا کرے تو وہ اپنی عبادت کیسے قبول کر لے گا؟ اسی لیے اس نے مقروض کو حج کی دعوت نہیں دی. اس نے مقروض کو حج کی دعوت نہیں دی. کس کے مقروض کو؟ جو عام انسان کا مقروض ہو. اگر میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو جب تک ادا نہیں کر لوں گا مجھ پر حج نہیں ہے. آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے, جب تک ادا نہیں کر لیں گے حج کی دعوت نہیں ہے. تو فیصلہ کیجئے کہ جب عام انسان کے مقروض کو حج کی دعوت نہیں ہے تو جب پیغمبر اسلام کا مقروض ہو اسے حج کی دعوت کس نے دی؟ آپ کوئی پوچھے گا پیغمبر کا کون مقروض ہے تو یہ جو قرآن میں سوال محبت اہل بیت ہے یہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے, پیغمبر کا قرض ہے. مسلمانوں کا فرض نہیں ہے, پیغمبر کا قرض ہے. اور جب تک قرض ادا نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا. اگر صرف محبت سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی ہے رسالت ادا کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کریں. ایک لمحے کے لیے رک کے ایک بات اور اس کو آیت پڑھیے تو دو لفظ ہیں, ایک محبت ہے اور ایک مودت. اب یہاں اہل علم حضرات تشریف فرمائے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, جملوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, بس بالکل آہستہ سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھیں. دو لفظ ہیں, ایک محبت اور ایک مودت. محبت کو دوام نہیں ہے, لیکن مودت کو دوام حاصل ہے. محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور مودت ہمیشہ قائم رہتی ہے. اگر جن کے دل میں قائم کی محبت ہی نہ ہو وہ مودت کیا جانے. تو لو لفظ ہیں, محبت کو دوام نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر میں کسی شہر جاؤں یا آپ کسی شہر جائیں, وہاں سے محبت ہوگی اور کچھ دنوں کے بعد اس سے خوبصورت شہر چلے جائیں تو وہاں کی محبت گھٹ گئی. مثال کے طور پر لکھنؤ میں ساری روزوں کی شبیاں ہیں, دل لگتا ہے آدمی کا,
अगर इंसान है। तो रोज़ों में दिल लगता है, इसलिए कि इंसान होगा तभी रोज़ों तक आएगा। वहाँ हैवानों का कोई काम ही नहीं है, इंसान है तो रोज़ों तक आएगा। तो अब वहाँ आप रहते हैं और कुछ दिनों के बाद इराक चले जाएंगे, तो अब वहाँ की मोहब्बत और ज्यादा है, तो मोहब्बत घटती बढ़ती रहती है। किसी शायर से मोहब्बत हो जाती है, उसके शेरों से मोहब्बत होती है, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, उसके सबब मोहब्बत हो गई। अब कोई शायर ऐसा आया कि उससे ऊपर शेर सुना दिए, तो मोहब्बत में और इजाफा हो गया, उससे मोहब्बत। किसी खतीब से बेपनाह मोहब्बत थी हमें, एक जमाना आया कि उससे बड़ा खतीब आ गया, उससे बेहतर बोलने वाला आ गया, उससे मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत एक जगह रुकती नहीं है, और वो मोहब्बत भी कामयाब नहीं होती जो एक तरफा हो। वो मोहब्बतें भी कामयाब नहीं होती जो एक तरफा हो। मोहब्बत हमेशा दो तरफा कामयाब होती है। हम तो कह रहे हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये कैसे साबित हो कि ये भी हमसे मोहब्बत करते हैं? अब उसकी भी मिसाल दूं। आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो जो आपसे मोहब्बत करता होगा वही सराहनीय होगा। भले उसकी जेब में एक पैसा न हो, मगर हमारे मोहब्बत के वो आपको नहीं छोड़ के जाएगा। न जाने मेरे दोस्त के कितने दिन बचे हैं, कितने घंटों का मेहमान है। मालूम हुआ जो मुसीबत में काम आ जाए वही हमेशा मुहिब होता है। हम तो कह रहे हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये कैसे साबित हो कि ये भी हमसे मोहब्बत करते हैं? ठोकर लगने बा या अली कह के देखो। का दावा किया था, उसने बाबू थाम लिया। तो मोहब्बत को तमाम नहीं है, मगर मवद्दत को तमाम है। अब उसकी मिसाल भी है दुनिया में। गर्म मौसम में पानी से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन इधर मौसम सर्द हुआ तो पानी से नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती है, उसे पानी से मोहब्बत होती है। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, रहती वो पानी में है, वो पानी में रहती है। पहले बैठ के इश्क समंदर की हम वो मछलियां हैं कि जिन पर मौसम असरअंदाज नहीं होता है, बल्कि हम मौसम पर असरअंदाज हो जाते हैं। सूरज सर पर है तब भी या हुसैन, माइनस में टेम्परेचर है तब भी या हुसैन। दलील चाहिए, आओ देखो, दहकते हुए शोलों पर चल के हम बता देते हैं ये इश्क नहीं है तो और क्या है। तो अब मोहब्बत के साथ साथ हक मोहब्बत भी जरूरी है। ये मोहब्बत के साथ साथ हक मोहब्बत भी तो जरूरी है। हक मोहब्बत है नुसरत अहले बैत,
کے پڑھ رہا ہو تاکہ بات آسانی سے سب تک پہنچے. حق کے محبت ہے نصرت اہل بیت. یہی سبب ہے کہ 61 ہجری میں تپتے ہوئے صحرا سے ایک صدا بلند ہوئی، حل من ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرنے آئے. امام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرنے آئے، یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو میری محبت کو عام کرنے آئے. امام نے کہا کوئی ہے جو میری نصرت کرنے آئے. معلوم ہوا نگاہ امام میں محبت سے زیادہ اہمیت نصرت کرنے والے کی. محبت سے زیادہ اہمیت نصرت کرنے والوں کی ہے. اسی لیے آپ جب زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا انصار ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کے جانثاروں آپ پر ہمارا سلام. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، ان پر سلام، ان کے انصاروں پر سلام، نصرت کرنے والوں پر سلام. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نصرت کیسے کریں؟ ایک تلوار لے کے یا تو دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جو دشمن اہل بیت ملے اسے قتل کر دے، یا ایک لشکر تیار کرے ہم اور نکلے اور جو دشمن اہل بیت ملے اسے قتل کر دے. تو ہر آدمی کہے گا کہ ظہور امام سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. ظہور امام سے پہلے ممکن ہی نہیں. تو پھر آج کے دور میں ہم نصرت کیسے کریں؟ آئیے ذرا تاریخ کے دامن میں دیکھتے ہیں آج ہم نصرت کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی سنیے گا جناب کرام، امام اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے. سنیے گا ذرا بھائی، غور سے سنیے گا جو بات کرنے کا. جناب امام رضا اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے اور جناب طیبل خزائی امام کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. جیسے ہی امام نے دیکھا فرمایا مرحبا طیبل انت ناصرنا. بھئی بات سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ مرحبا طیبل انت ناصرنا، اے طیبل تم ہمارے ناصر ہو. اب یہ بتائے زمانہ کہ طیبل کیا کرتے تھے؟ کہ تلوار لے کے گلیوں میں پھرتے تھے؟ کوئی لشکر تھا؟ تاریخ کہتی ہے حق کے اہل بیت میں شیر کہتے تھے. حق کے اہل بیت میں شیر کہتے تھے اور امام حسین کے لیے مرثیہ کہتے تھے. معلوم ہوا امام نے ایک شاعر کو ناصر کہا، ایک ذاکر حسین کو ناصر کہا. بات نتیجے تک پہنچنا ہے. امام نے ایک شاعر کو ناصر کہا، ایک ذاکر حسین کو ناصر کہا. امام کا ایک شاعر کو ناصر کہنا، ایک ذاکر حسین کو ناصر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجلس بھی نصرت کا ذریعہ ہے، محفلیں بھی نصرت کا ذریعہ ہے. اور یہ محفلیں بھی نصرت کا ذریعہ ہے. اب اگر کوئی آپ کو مجلسوں میں جانے سے روکے تو سمجھ لیجیے کہ نصرت امام سے روک رہا ہے. کوئی محفلوں میں جانے سے روکے
اور اس کے بعد ہر عمل کے بعد ایک دعا ہوتی ہے کہ معبود امام کے ظہور میں تعلیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پہلے چیک کیجئے کہ ناصر بننے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ذرا سی بات پر تو لڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہاں تک بات کو لے آیا ہوں. 2 انچ کی زمین پر لڑ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے. اب جسے بلا رہے ہو وہ آ گیا تو بٹھاؤ گے کہاں؟ سنیے، اگر وہ آ گیا تو بٹھاؤ گے کہاں؟ کم سے کم زمین پاک نہیں ہے تو دلوں کو ہی پاک کر لو. زمین پاک نہیں ہے تو دل ہی پاک کر لو. کہ اگر وہ آ گیا تو کہاں بٹھاؤ گے؟ اور یہ سوچے رہنا کہ جب وہ آئے گا تو بڑے بڑوں سے حساب ہوگا. سارے حق ادا ہوں گے جب وہ آئے گا. جتنے حق باقی ہیں سب ادا ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ جو مجلسیں ہیں یہ نصرت کا ذریعہ. ہم یہ مجلسیں کر کے ناصران امام بنا رہے ہیں. مگر مجلس میں آ کے بھی ناصر نہ بن سکا اور پھر کہاں جائے گا؟ آپ ہی نے بھی ایک شعر پڑھا تھا، شعر کی تفسیر بیان کر کیا بچے نے پڑھا تھا، ذہن میں نہیں. کہ یہ فرش اعلیٰ ہے، آدمی کسی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو 10 جگہ اس کو بیان کرتا. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھے. ہمیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان سے تعلقات کو ہیں. یہ بتائیے کرسی کتنے دن کی ہے؟ یہ بتائیے کرسی کتنے دن کی ہے؟ آپ مل کے باہر نہیں نکلے، ہو سکتا کرسی چلی گئی ہو. فخر کرو کہ فرض پر کس کے ساتھ بیٹھے ہو؟ ان کے ساتھ بیٹھے ہو جن کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہنے والی ہے. اور جب یہاں سے اٹھا کیجئے تو سر پر اسے اونچا کر کے اٹھا کیجئے. اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ رہے کہ جن کے دامن پر کوئی دھبا تک نہیں ملنے والا. سلام پر محمد، دامن پر کوئی دھبا بھی نہیں ہے. تو اب نصرت کے لیے تیار ہوئیے. اب نصرت کے کئی طریقے ہیں اسلام میں. نصرت یا تو تلوار سے ہوگی، نصرت یا زبان سے ہوگی، نصرت یا قلم سے ہوگی. یہ 3 طریقے دنیا میں عام. نصرت اہل بیت کی یا قلم سے ہوگی یا تلوار سے ہوگی یا زبان سے ہوگی. جب زبان سے نصرت کی بات آئی تو میثم جیسا کردار سامنے آیا. میثم جیسا کردار سامنے تھا.
علی کہہ رہے کہ اس شجر میں تمہیں سولی دی جائے گی. یہاں جتنے بیٹھے مجھ سمے اگر کوئی مجھے بتا دے کہ یہاں موت دی جائے گی تو رات نہیں گزرے گی وہ پیڑ کٹ چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ میسم ہے, اسی شجر کو پانی دے رہے ہیں, یا یوں کہوں کہ اپنے قاتل کو پانی پلا رہے ہیں. حاشیے پڑھ رہے ہیں اور حاشیے پر مرے جا رہے ہیں. آیتیں تو بیٹا آگے پڑھے گا. آیتیں تو بیٹا پڑھے گا, اور جس نے بھی انکار کیا وہ اکیلا نہیں آئے گا, ذوالفقار ساتھ میں لے کر آئے گا. ایک آیت کا انکار بھی کیا تو چاہے سوچتے رہیے, آیتیں وہی پڑھے گا. اور پھر جب تلوار سے بات آئی تو مختار صاحب نے ایک ایک دشمن حسین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا. آج جو لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں مختار نہیں آتے, کچھ پیدا ہو گئے. یہ بتائیے جناب مختار نے کیا کیا تھا؟ یزیدیوں کو تو ڈھونڈ کے مارا تھا. جو لوگ کہہ رہے ہماری سمجھ میں مختار نہیں آتے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ یزیدیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا تھا. مطلب جن کا شجرہ ادھر مل رہا ہے ان کی سمجھ میں کہاں سے آ جائے گا. میں کسی پر تنگ نہیں کر رہا ہوں, کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. اپنوں میں پیدا ہوگا جنہیں جناب مختار کی شخصیت سمجھ میں آئی. بڑے بڑے علماء نے ان کے سلسلے میں لکھا ہے. خود آغائی تقی بہجت نے لکھا ہے, جو ابھی زمانے حال میں جن کا انتقال ہوا ہے. آغائی پروجردی نے لکھا ہے. خود علامہ مجلسی نے لکھا ہے. اور آپ گھبرائے کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو مختار نے ادھورا انتخاب لیا ہے. ابھی خیر منائیے کہ ابھی تو مختار سے ملاقات ہوئی ہے. جب حسین کا آواز آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو نصرت کے لیے آمادہ ہو. تو اس دین میں ہر انسان کا برابر سے حق رکھا ہے. وہ سارے حق ادا کرے گا اس لیے کہ وہ حق آئے گا. اور یہی آواز گونج رہی ہوگی, جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا, اور اکیلے بھی نہیں آئیں گے, ساتھ میں ابن مریم کو لے کر آئیں گے. آگے آگے خود ہوں گے, پیچھے پیچھے ابن مریم. اب شیخ صدوق الحرامہ نے لکھا ہے کہ پہلے پانی پر مسلح ہوگا, امام آگے ہوں گے, نبی پیچھے ہوگا. یا لفظ بدل کے کہوں, نبوت امامت کی پشپناہی کر رہی ہوگی. امام آگے ہوں گے, نبوت پیچھے ہوگی.
ایک مرتبہ نبی مڑیں گے اور مڑ کے کہیں گے آئیے بسم اللہ، آپ پڑھا دیجیے. تو یہی لکھا ہے شیخ صدوق میں، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ اگر آپ کے آگے گیا تو نبوت گئی، آپ کے آگے اگر گیا تو نبوت گئی. اب جب محمد کے آخری کو عیسیٰ جیسا نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے کو کوئی ایسا ویسا کہتا آخری کے آگے عیسیٰ تو آتے نہیں، تو پہلے کے آگے. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، میں یہیں ایک جملہ پڑھ چکا ہوں گزشتہ وحی کی مجلس میں، دوہرا رہا ہوں. جو لوگ جو کہتے ہیں علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، اما علی کا کچھ جاتا ہی نہیں. یہ بتائیے مسجد میں جب نماز پڑھتے تو امام آگے ہوتا ہے یا نماز پڑھنے والا؟ امام آگے ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا. اور علی ہے امام کائنات، علی ہے امام کائنات. جہاں کھڑے ہو جائیں گے جماعت وہیں سے شروع ہو جائے گی. اب جو آگے ہے وہ اپنی نماز کے بارے میں سوچے کہ گئی یا بچی. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی معبود حق کو ادھر ادھر بول دے جدھر جدھر علی جائے. معلوم ہوا حق ہمیشہ علی کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. اب جو علی کے آگے جا رہا وہی دور ہے، پیچھے رہیے تاکہ حق پر رہیے. عزیزان گرامی، تو حق کی بات کیجئے اور سارے حقوق تو ایک ہی جگہ بچائے گئے. سارے حقوق دبا دیے جاتے اگر ذات حسین ابن علی نہ ہوتی. جو حسین ابن علی کی ذات نے ایک ایک کے حق کو بچا لی اور کربلا کے میدان میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا. کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. ایک طرف حق والے تھے، ایک طرف باطل کا لشکر. کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک ہی سوال کیا ہے، کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہمارے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کیا؟ ایک آواز آئی، آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں مارا جاتا. معلوم ہوا کہ یہ جو ذوالشیرہ سے عداوت کا بیج پڑا تھا کربلا میں جا کے مکمل ہو. اس لیے کہ جو علی سے بدلہ نہیں لے سکے انہوں نے اولاد علی سے بدلہ. امام حسین نے بھی آواز دی، اسلام میرے رہتے ہوئے تیرے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتا. تپتے ہوئے صحرا میں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور صرف بچے یہ نہیں ہے کہ ہیں، یہاں 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب 10ویں محرم کو جناب عباس نے اجازت مانگی ہے نا میدان میں جانے کی،
چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل آئے، ان کی تعداد 46 لکھی گئی ہے، لیکن جب قافلہ قید خانے شام میں پہنچا تو 2 بچے رہ گئے۔ یہ 40 بچے کیا ہوئے؟ سب بھوک اور پیاس سے مر گئے، اور کچھ اونٹوں کو اتنی تیز گزارا گیا کہ جو بچہ جہاں گر جاتا وہ وہیں پچھل کے مر جاتا، اور 2 بچے قید خانے پہنچے ہیں نا، مگر جب رہائی ہوئی تو ایک ہی بچہ لڑکا، ایک بچی قید خانے میں رہ گئی۔ جو بچہ لوٹا وہ ہمارے 5ویں امام، 3 دن تک کربلا میں غریبوں کا چہلم ہوا۔ اس کے بعد قافلہ تیار ہوا مدینے چلنے کے لیے۔ سال بھر کے بعد زینب مدینے آ گئی، قافلہ لوٹ ہوا، سب تیار ہو گئے، سب بیٹھ گئے۔ ایک بی بی ہے جو ابھی تک قبر حسین سے الگ نہیں ہو گئی، جناب زینب نے آگے کہا بھابھی رباب چلیے، سب آ رہے ہیں۔ حسرت سے بی بی کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی بی بی آپ مدینے جائیے، آپ کو جانا مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کے شوہر وہاں انتظار میں ہیں، میرا والی و وارث یہی مار دیا گیا، میرا بچہ یہی مار دیا گیا، میں نے سوچا تھا کہ سکینہ کے سہارے زندگی گزرے گی، وہ بچی قید خانے میں رہ گئی، اب رباب کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ کہنی بی بی چلیے۔ بی بی زینب نے سمجھایا، سہارا دے کے اٹھایا، رباب اٹھی تو مگر یہ کہہ کے اٹھی والی جا تو رہی ہوں مگر کبھی سائے میں نہیں بیٹھے ہوئی۔ قافلہ چلا، مدینہ نظر آیا تو بی بی ام کلثوم نے کہا اے میرے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم چلے تھے تو گودیاں آباد تھی، آج آ رہے تو گودیاں اجڑ چکی ہیں، مانگیں اجڑ چکی ہیں۔ قافلہ شہر مدینہ کے باہر رک گیا، خیمے لگا دیے گئے۔ امام نے بشیر کو بلایا، بشیر تمہارا باپ بہت بڑا شاعر تھا، کچھ تم بھی کہتے ہو، کہا مولا، اگر جاؤ مدینے میں خبر کر دو کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر ایک ایک محلے میں جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں مدینے والوں، وارث مدینہ مار دیا گیا، ہم شکل پیغمبر مار دیا گیا۔ اب بشیر کہتے ہیں میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا، جیسے ہی میں نے کہا کہ حسین مار دیے گئے، ایک بچہ تیزی سے میری طرف پڑھا، کہ بشیر یہ حلق تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے مولا نے مجھے دیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہ جب یہ قافلہ یہاں سے گیا تھا تو یہ علم میرے ابا، میرے بابا عباس کے ہاتھ میں تھا، تمہارے پاس کیسے آیا؟ بشیر کہتا میں نے سمجھ گیا کہ یہ عباس کا بیٹا ابوالفضل ہے، میں نے بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، کہ حسین مار دیے گئے۔ بچے نے خون بھرا علم دیکھا،
شمشیر سے پھر کچھ نہ کہا، دوڑتا ہوا گھر میں گیا، کہا دادی کوئی کہہ رہا حسین مار دیے گئے۔ بیوی نے سر میں چادر رکھی، دروازے پر آئی، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حسین مار دیے گئے۔ کہا بھائی اتنا بتا دو جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں گئے؟ عباس نے وفا نہ کی۔ کہا بی بی عباس کی وفا کو لاکھوں سلام، جب تک عباس زندہ رہے کسی میں ہمت نہ تھی کہ خیموں کی طرف دیکھا، مگر بعد عباس اشکیا ٹوٹ پڑے۔ پہلے عباس کے بازو میں تھے، پھر میرا آقا مارا گیا۔ اللہ اب دو جملے اور ہیں عزاداروں، دو لمحے اور ہیں، سنیے۔ قافلہ مدینے کے باہر ہے، جناب ام البنین باہر چلی جناب زینب سے ملنے کے لیے۔ ایک خیمے میں پہنچی تو دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی بھی رو رہی ہے۔ کہنے لگی تم میں زینب کون ہے؟ تو میری شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا، مالے والے یہ زینب کا کیسا وقت آیا؟ اب ماں بھی نہیں پہچان رہی ہے، اے اماں میں زینب ہوں۔ تو یہ کیا عالم ہو گیا؟ بڑا گھر جل گیا۔ ایک منٹ کو مجلس تمام کرتا ہوں۔ اب قافلہ مدینے میں آ گیا۔ ایک بی بی جو اپنے والی و وارث سے وعدہ کر کے آئی تھی وہ دھوپ میں بیٹھی ہے، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ ایک دن امام سجاد نے آگے کہا اماں کافی دن ہو گئے آپ سائے میں نہیں آئی ہیں، اب آپ سائے میں آ جائیے۔ کمرے لال بیٹا بن کے کہتے ہو یا امام بن کے کہہ رہے ہو؟ کہ وہ امام بن کے کہتے ہو۔ صحابہ نے کہا بھی آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار نواب کی زبان کی لات دیکھ لینا، ایک امام سے وعدہ ہے، ایک امام مجھے حکم دیتا ہے، ابھی سائے میں پہلا قدم رکھایا، لڑکھڑائے گی۔ شہزادی آگے بڑھی، جناب زینب نے مصباح رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے سید سجاد تمہاری ماں نے دنیا کو چھوڑ دیا، ام رباب دنیا سے گزر گئی۔ میت کو لاگے رکھا گیا، بیویاں آگے بڑھی اس لینے کے لیے۔ اب تو دوپٹے کو ہٹایا گیا، چادر کو اتارا گیا، ایک چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا نظر آیا۔ بی بی سمجھی کہ شاید کچھ زیورات ہو گئے، اب تو چادر کے کونے کو کھولا گیا تو زیورات نہیں تھے، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں۔ اسے سوچ سوچ کے کہتی تھی اے میرے علی اصغر، اے میرے علی اصغر، وہ ماں دنیا سے گزر گئی۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ان اداکاروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا۔ رونے والے محبوب تیرے حسین کے غم میں رو رہے ہیں، کہ جب تک زندہ رہے ان کے گھر میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم کربلا۔
ताबूत जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, उलमाए हक खुतबाए हक शुराए हक की हिफाजत फरमाए, परचम इस्लाम को सरबलंदी नाए फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा, वारिस अज़ा के ज़हूर में तहयीन फरमा। अज़ात एक दुआ उस शब अरबईन भी कही गई थी और मौका नहीं था। यहाँ के जो खादिम हैं उनके लिए दुआ करें कि आप पहले बैठ उनकी जो बीमारी है खुदा उन्हें सेहत फरमाए, दुनिया के कोने कोने में कोई भी आबादार बीमार होने शिफा
मदद है पुकारा, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू। मुसीबत है साथी ये कौसर का बेटा, लहरों से पानी तलब कर रहा था, जब असगर को जलती जमीन पर लिटाया, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू। अभी 6 महीने का पूरा हुआ था, आपकी प्यास से उसका सूखा गला था, वो धीरे सितम का बना जब निशाना, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू। तड़पने लगा सुन के गाजी का लाशा, क़यामत हुई एक साहिल पे बरपा, सकीना ने नरमी ये जब भी कहा था, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू, बहुत याद आए मुझे आप अम्मू। अस्सलामुअलैकुम वला जद्दका वाबीब, अस्सलामुअलैकुम वला उम्मिका वाखी, अस्सलामुअलैका अल मुस्तशदीन अम्मा कबैन यदैक व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, अस्सलामु अलैया मौलाया गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैया मुइनल फुक़ाए वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शमशद शुमूस व अनीसन नुफूस, अय्युहल मदफून बिअर्ज़ अर्रिज़ा मुर्तज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, या अली इब्न मुंशी रज़ा व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलामु अलैया मौलाना साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैया शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैया खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैया इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अमानिका व अंसारिक व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सूरह फातिहा अली हसन साहब ने अली ज़फ़र साहब को बोल दीजिए, अली हसन साहब ने अली ज़फ़र साहब।